اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یوسف کو اس طرح ہم نے اس ملک میں اقتدار عطا فرمایا، وہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے۔ ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، اور خوبی اختیار کرنے والوں کا اجر ہم کبھی ضائع نہیں کرتے۔ آخرت کا اجر البتہ ان لوگوں کے لیے اس سے کہیں بڑھ کر ہے جو ایمان لائے اور خدا سے برابر ڈرتے رہے۔ اس کے کئی برس بعد یوسف کے بھائی مصر آئے اور اس کے ہاں بھی حاضر ہوئے، تو اس نے انہیں پہچان لیا، مگر انہوں نے یوسف کو نہیں پہچانا۔ پھر ان کی واپسی کے وقت جب اس نے ان کا سامان تیار کرایا تو ان سے کہا، اب آؤ گے تو اپنے سوتیلے بھائی کو بھی میرے پاس لانا۔ دیکھتے نہیں ہو کہ میں غلہ بھی پورے پیمانے سے دیتا ہوں اور بہت اچھی میزبانی کرنے والا بھی ہوں۔ لیکن اگر تم اس کو میرے پاس نہیں لاؤ گے تو نہ میرے پاس تمہارے لیے غلہ ہے اور نہ تم میرے قریب پھٹکنا۔ انہوں نے کہا، ہم اس کے بارے میں اس کے باپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے اور ہم یہ ضرور کر لیں گے۔ یوسف نے اپنے خدام سے کہا کہ ان لوگوں نے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ چپکے سے ان کے گجاووں ہی میں رکھ دو۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ جب وہ اپنے اہل و عیال میں پہنچے تو اسے پہچان لے کہ انہی کا مال ہے جو انہیں واپس کر دیا گیا ہے، تاکہ وہ پھر آئیں۔ سو جب وہ اپنے باپ کے پاس لوٹے تو کہا، ابا جان، آئندہ ہم سے غلہ روک دیا گیا ہے، لہٰذا ہمارے بھائی بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ جانے دیجیے کہ ہم اپنی سچائی ثابت کر سکیں اور غلہ لائیں۔ ہم اس کی حفاظت کا عہد کرتے ہیں۔ باپ نے جواب دیا، کیا میں اس معاملے میں بھی تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں تم پر بھروسہ کر چکا ہوں؟ سو اللہ بہترین محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کی پونجی بھی انہیں لوٹا دی گئی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے، ابا جان، ہمیں اور کیا چاہیے؟ دیکھیے یہ ہماری پونجی ہمیں لوٹا دی گئی ہے۔ اب ہم جائیں گے، اپنے اہل و عیال کے لیے رسد لائیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، ایک بارے شتر غلہ زیادہ حاصل کریں گے۔ یہ غلہ جو اس وقت ہم لائے ہیں یہ تھوڑا ہے۔ باپ نے جواب دیا، میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک تم خدا کے نام پر مجھ سے عہد نہ کرو کہ تم اس کو ضرور میرے پاس واپس لاؤ گے، الا یہ کہ تم کہیں گر جاؤ۔ سو اس کے اصرار پر جب انہوں نے اس کو اپنا قول دے دیا تو اس نے کہا، یہ قول و قرار جو ہم کر رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے۔ پھر روانہ ہونے لگے تو اس نے ان کو ہدایت کی کہ میرے بیٹو، تم سب ایک ہی دروازے سے مصر کے دارالسلطنت میں داخل نہ ہونا، بلکہ الگ الگ دروازوں سے جانا۔ مجھے معلوم ہے یہ محض ایک تدبیر ہے، اور اللہ کے مقابل میں تمہارے کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہوں۔ تمام اختیار تو اللہ ہی کا ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ جس وقت وہ شہر میں داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے ان کو ہدایت کی تھی، تو ایسا ہی تھا کہ اگر اللہ کی طرف سے ان کے لیے کچھ لکھا ہوتا تو اللہ کے مقابل میں وہ ان کے کچھ بھی کام آنے والا نہیں تھا۔ ہاں، بس یعقوب کے دل میں ایک خواہش تھی جو اس نے پوری کر لی۔ اس میں شبہ نہیں کہ وہ اس علم سے بہرہ مند تھا جو ہم نے اسے سکھایا تھا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور یہ لوگ جب یوسف کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو خاص اپنے پاس جگہ دی۔ پھر تنہائی کے کسی وقت میں اس نے اسے بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، سو جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں اب اس کا غم نہ کرو۔ پھر ان کی واپسی کے وقت جب ان کا سامان تیار کرایا تو اپنا پیالہ از راہ محبت اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا۔ اس کے بعد خدا کی قدرت سے ایسا ہوا کہ عین اسی وقت ایک پکارنے والے نے پکارا کہ قافلے والو، تم یقیناً چور ہو۔ انہوں نے ان کی طرف پلٹ کر پوچھا، تمہاری کیا چیز کھوئی گئی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم بادشاہ کا پیمانہ نہیں پا رہے ہیں۔ ان کے جمعدار نے کہا، اور جو اس کو لائے گا اس کے لیے ایک بارے شتر غلہ ہے،
میں اس کا ذمہ لیتا ہوں۔ یوسف کے بھائیوں نے کہا، خدا کی قسم، تمہیں معلوم ہے کہ ہم اس لیے نہیں آئے کہ اس ملک میں فساد کریں، اور ہم چوری کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا، اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو چور کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا، اس کی سزا جس کے سامان سے کھوئی ہوئی چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے۔ اس طرح کے ظالموں کو ہم یہی سزا دیا کرتے ہیں۔ اس پر اس شخص نے یوسف کے بھائی کی خرچی سے پہلے ان کی خرچیوں کی تلاشی لینا شروع کی۔ پھر بادشاہ کا پیمانہ تو نہیں ملا، لیکن اس کے بھائی کی خرچی سے اس کا وہ پیالہ برآمد کر لیا جو یوسف نے رکھا تھا۔ ہم نے اس طرح یوسف کے لیے اس کے بھائی کے روکنے کی تدبیر کی، اس لیے کہ بادشاہ کے قانون کی روح سے وہ اپنے بھائی کو روکنے کا مجاز نہ تھا، الا یہ کہ خدا ہی چاہے ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ایک علم والا ہر صاحب علم سے بالا تر ہے۔ بھائیوں نے یہ دیکھا تو کہا، اگر یہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے اس کا ایک بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ یہ سراسر تہمت تھی، مگر یوسف نے اس کو اپنے دل ہی میں رکھا، ان پر اسے ظاہر نہیں کیا، بس اپنے جی میں اتنی بات کہہ کر رہ گیا کہ تم لوگ بڑے ہی برے ہو، اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ انہوں نے کہا، اے عزیز، اس کا ایک بہت بوڑھا باپ ہے، سو اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بڑے نیک النفس انسان ہیں۔ یوسف نے کہا، خدا کی پناہ کہ جس کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے ہم اس کے سوا کسی اور کو پکڑیں، اس صورت میں تو ہم بڑے ہی ظالم ٹھہریں گے۔ اس کا یہ جواب سن کر جب وہ اس سے مایوس ہو گئے تو آپس میں مشورے کی غرض سے الگ بیٹھ گئے۔ ان کے ایک بڑے نے کہا، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے باپ نے خدا کے نام پر تم سے پکا قول و قرار لیا ہے، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو تقصیر تم سے ہو چکی ہے اسے بھی جانتے ہو، لہٰذا میں تو اس سرزمین سے ٹلنے کا نہیں جب تک میرا باپ مجھے اجازت نہ دے یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ فرما دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ تم اپنے باپ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ابا جان، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اور ہم نے وہی بات کہی جو ہمارے علم میں آئی ہے، ہم غیب کے نگہبان نہیں ہیں۔ آپ اسی بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم رہ رہے ہیں، اور اس قافلے سے پوچھ لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہم بالکل سچے ہیں۔ ان کے باپ نے یہ داستان سنی تو کہا، نہیں، بلکہ تمہارے دل نے تمہارے لیے ایک بات بنا لی ہے، اس لیے صبر جمیل ہی بہتر ہے۔ امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا، یقیناً وہی علیم و حکیم ہے۔ اس نے یہ کہہ کر ان سے منہ پھیر لیا اور کہا، ہائے یوسف، اور غم سے اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں اور وہ گھٹا جا رہا تھا۔ بیٹوں نے کہا، خدا کی قسم، آپ یوسف ہی کو یاد کیے جائیں گے یہاں تک کہ اپنے آپ کو بھلا دیں گے یا ہلاک ہو جائیں گے۔ اس نے کہا، میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کا شکوہ اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ میرے بیٹو، جاؤ، یوسف اور اس کے بھائی کی ٹو لگاؤ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے تو صرف منکر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ اگلی مرتبہ یوسف کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے گڑ گڑا کر عرض کیا، اے عزیز، ہم اور ہمارے اہل و عیال بڑی مصیبت میں مبتلا ہیں، اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر حاضر ہو گئے ہیں، سو عنایت فرمائیے، ہمیں پورا غلہ دیجیے اور ہم پر خیرات بھی کیجیے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ خیرات کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیتا ہے۔ ان کی یہ التجا سن کر یوسف سے رہا نہ گیا۔ اس نے کہا، تمہیں کچھ پتہ ہے کہ جب تم جہالت میں مبتلا تھے تو یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ تم کیا کر گزرے؟ وہ چونک کر بولے، کیا واقعی تم ہی یوسف ہو؟ اس نے کہا، ہاں، میں یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر عنایت فرمائی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو خدا سے ڈرتے اور ثابت قدم رہتے ہیں
ان کا اجر انہیں لازماً ملتا ہے، اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا جو خوبی سے عمل کرنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا بخدا کچھ شک نہیں کہ اللہ نے تم کو ہمارے اوپر برتری عطا فرمائی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ ہم قصوروار تھے۔ یوسف نے کہا اب تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، اور وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ جاؤ میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اس کو میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، اس کی بینائی لوٹ آئے گی، اور اپنے سب اہل و عیال کو لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کنعان میں اپنے گھر والوں سے کہا اگر تم یہ نہ کہو کہ میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں تو میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا خدا کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خبط میں مبتلا ہیں۔ پھر جب یہ ہوا کہ خوشخبری دینے والا پہنچ گیا، اس نے کرتا یعقوب کے چہرے پر ڈال دیا تو یکا یک اس کی بینائی لوٹ آئی۔ تب اس نے کہا میں نے تمہیں بتایا نہ تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یوسف کے بھائی بول اٹھے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے دعا کریں، واقعی ہم خطا کار تھے۔ اس نے کہا میں اپنے رب سے جلد ہی تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، بے شک وہی بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو خاص اپنے پاس جگہ دی اور کہا مصر میں اللہ چاہے تو امن چین سے رہیے۔ اپنے گھر پہنچ کر اس نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب بے اختیار اس کے لیے سجدے میں جھک گئے۔ یوسف نے کہا ابا جان یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا، میرے پروردگار نے اس کو حقیقت بنا دیا، اس نے مجھ پر بڑا کرم فرمایا۔ جب مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ سب لوگوں کو دیہات سے یہاں لے آیا، اس کے باوجود کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد دلوایا تھا، حقیقت یہ ہے کہ میرا پروردگار جو کچھ چاہتا ہے اس کے لیے نہایت مخفی راہیں نکال لینے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہی علیم و حکیم ہے۔ پروردگار تو نے مجھے اقتدار میں حصہ عطا فرمایا اور باتوں کی تعبیر کر لینے کے علم میں سے بھی سکھا دیا۔ زمین اور آسمانوں کے بنانے والے، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا کارساز ہے، مجھے اسلام پر موت دے اور اپنے نیک بندوں کے زمرے میں شامل فرما۔ یہ سرگزشت غیب کی خبروں میں سے ہے، اسے ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں۔ اے پیغمبر تم اس وقت ان کے پاس موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے اپنا ارادہ پختہ کر لیا تھا اور وہ اس کے خلاف سازش کر رہے تھے۔ اس کے باوجود ان لوگوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ تم خواہ کتنا ہی چاہو وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجر نہیں مانگ رہے ہو کہ وہ گریز و فرار کی راہیں تلاش کریں، یہ تو صرف ایک یاد دہانی ہے دنیا والوں کے لیے۔ وہ تم سے نشانی مانگتے ہیں، درا حالے کہ زمین اور آسمانوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے وہ گزرتے ہیں اور ان کی کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ ان میں سے اکثر خدا کو اسی طرح مانتے ہیں کہ ساتھ ہی اس کے شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں۔ پھر کیا وہ اپنے ان شریکوں پر بھروسہ کر کے مطمئن ہو گئے ہیں کہ ان پر خدا کے عذاب کی کوئی آفت آ پڑے یا ان پر اچانک قیامت آ جائے اور وہ اس سے بالکل بے خبر ہوں؟ ان سے صاف صاف کہہ دو یہ میری راہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ، میں بھی اور وہ بھی جو میری پیروی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ سن لو کہ اللہ شرک کی تمام آلائشوں سے پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ انہیں تعجب ہے کہ ایک آدمی رسول بن کر آ گیا ہے۔ تم سے پہلے بھی اے پیغمبر ہم نے جتنے رسول بھیجے سب انہی بستیوں کے رہنے والے آدمی ہی تھے، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے۔ پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے تھے؟ حقیقت یہ ہے کہ آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے جنہوں نے تقوی اختیار کر لیا ہے۔ پھر کیا سمجھتے نہیں ہو؟ یہ عذاب کے لیے جس طرح جلدی مچا رہے ہیں ان کے اگلے بھی اسی طرح مچاتے رہے۔
یہاں تک کہ جب ان کے رسول ان سے مایوس ہو گئے اور وہ لوگ بھی خیال کرنے لگے کہ ان سے جھوٹ کہا گیا تھا کہ ان پر کوئی عذاب آنے والا ہے، تو ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی، پھر ان کو بچا لیا گیا جنہیں ہم چاہتے تھے کہ بچا لیں، اور مجرم لوگوں سے ہمارا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا۔ ان کی سرگزشتوں میں عقل والوں کے لیے بلا شبہ بہت کچھ سامان عبرت ہے۔ یہ قرآن کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ جو اس سے پہلے موجود ہے اس کی تصدیق ہے، اور ہر چیز کی تفصیل جو ہدایت کے لیے ضروری ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت جو ماننے والے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، آمین یا رب العالمین۔